إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پہ رہنے سہنے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اتارا تھا. اسی طریقے کو، اسی گائیڈ لائن اور ہدایت نامے کو اسلام کہا جاتا ہے. یعنی کہ دین اسلام یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پہ آیا ہے. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اس دین کے پرچارک انبیاء، رسول یہ بہت سارے آئے، جن کی آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ دین سب کا دین ہے، کسی ایک خاص طبقے کا نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ساری انسانیت دادا آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے، ان کی اولاد سے ہے. اللہ نے اس دین کو اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا کے دوسرے ادیان پر یہ دین غالب رہے. یہ اس دین کے اتارنے کا مقصد ہے. اور اللہ نے اس دین کے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم سربلند رہو گے، تم سب سے اعلیٰ عرفہ سپیریئر رہو گے، لیکن ایک شرط ہے کہ زمین پر تم میرے بن کے رہو گے، جس کو ہم اور آپ مومن کہتے ہیں. یعنی مومن بن کے رہو گے تو تم ہی سب سے سربلند ہو. جو بھی ایمان کی حالت میں ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے سربلند ہوگا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا ہے، اس وقت کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، آج کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. اور یہ آج بھی لاگو ہے، کل بھی لاگو ہوگا، پہلے بھی لاگو تھا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اپنے دلوں کو کمزور نہ کرو،
تم کمزوری محسوس نہ کرو، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، تم ٹینشن نہ لو، تم اپنے فیوچر کو لے کر زیادہ پریشان نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے سپیریئر رہو گے، تم ہی سب سے اعلیٰ و عرفہ رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی دکھایا، کیسے؟ وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ لے جاؤ، تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کرو، کمزور نہ بنو، دل تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے دل میں وہ چیز ہے جو دنیا والوں کے دل میں نہیں، تمہارے دل میں ایمان ہے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر۔ جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہو، اللہ رب العالمین کی توحید بستی ہو، اس دل میں ڈر، غم، خوف یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، مکے والوں کو مدینے کا ماحول بہت اچھی طرح سے جچا نہیں، بخار لاحق ہو گیا، بیماری لگنے لگی، لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے اور بخار کی وجہ سے کمزور بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ مدینے سے بخار کی بیماری کو منتقل کر دے، کہیں اور اس کو بھیج دے۔ بخار ختم ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب مسلمان مکہ تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اس وقت پورا مکہ مسلمانوں کا نہیں تھا، خانہ کعبہ کے دائیں بائیں کفار و مشرکین کے گھر بھی ہوا کرتے تھے۔ جو طواف کرتا تھا وہ اپنے گھروں سے دیکھ لیا کرتے تھے، دیکھو فلاں بندہ طواف کر رہا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اتنے قریب قریب ان کفار و مشرکین کے گھر تھے خانہ کعبہ کے کہ اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت خانہ کعبہ کی صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے گھروں سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ابھی عمرہ شروع نہیں کیا کہ مکے کے اندر ایک افواہ پھیل گئی، کفار نے، مشرکین نے یہ آواز اٹھا دی، انہو یقدم علیکم غدا قوم قد وہنتہم الحمی، اے مکے والوں گھبراؤ نہیں، کل تمہارے پاس مکۃ المکرمہ کے اندر ایک قوم ایسی آنے والی ہے جن کو بخار نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے بخار کی وجہ سے لوگ کمزور ہو گئے، اب وہ پہلوان نہ رہے، اب وہ طاقت ان کے اندر موجود نہ رہی۔ یہ آپس میں گفتگو چلنے لگی اور ان کی کمزوری کا مزہ دے لینے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے آ کے خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ تو شروع سے ہو رہا ہے کہ آپ جب کمزور ہوں گے، پریشان ہوں گے، آپ کی کمزوری کا مزہ لیا جائے گا، فائدہ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن جب آپ پریشان ہوں گے تو مزہ بھی لیں گے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھ گئے کہ ابھی مسلمان محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کریں گے، وہ کمزور بدن دیکھیں گے، مزہ آئے گا، ہنسا جائے گا۔ بیٹھ گئے اور کہا دیکھنا بخار ایسا ان کو ہوا ہے کہ بدن کمزور ہو گیا، طواف نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ کرام، طواف 7 چکروں کا کیا جاتا ہے، شروع کے 3 چکروں میں تم سب کے سب رمل کرو گے۔ طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں اور تیز چلنا ہے۔ جب آپ چھوٹے قدم اٹھائیں گے، تیز چلیں گے تو اس سے پہلوانی جھلکتی ہے، چھریرا بدن جھلکتا ہے کہ آدمی فٹ ہے، یہ اس سے لگتا ہے دل کی چال لوگ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرنا سب لوگ، کیوں؟ یہ تمہیں کمزور سمجھ رہے ہیں، گرچہ بخار کی وجہ سے جسمانی کمزوری لاحق ہو گئی ہو، لیکن انہیں نہیں لگنا چاہیے کہ تم کمزور ہو، انہیں نہیں لگنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، دل کی چال چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دکھا دیا نہ محمد کمزور ہے نہ محمد کے چاہنے والے کمزور ہیں۔ جس آدمی نے یہ آواز لگائی تھی اور لوگوں کو جمع کیا تھا ان کی کمزوری دکھانے کے لیے، جب دیکھا کہ مسلمان طواف کر رہے ہیں اور طواف میں یہ چال چل رہے ہیں، اس طرح سے وہ چل رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں دیکھا گیا، آپس میں کہنے لگے تم تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے، یہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور دکھائی دے رہے ہیں، دیکھو دیکھو ان کے چلنے کا انداز تو دیکھو بالکل گھوڑوں سے بھی زیادہ اچھا۔ اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی دکھایا وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہیں ہو، کمزور بننا نہیں ہے، طاقت آپ کو اپنانی ہے، ایجوکیشن کی طاقت، اپنا حق لینا ہے، آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، مینر ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، قانون کا علم ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہیں کرنا ہے، ایک تو کمزور نہیں بننا ہے، دوسرا ہے کہ غم نہیں کرنا ہے۔ پریکٹیکلی ہمارے نبی نے اس کو بھی دکھایا، کیسے؟ یہ جب طواف کرنے گئے تھے تو ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے، سینکڑوں لوگ تھے، لیکن جب غم نہ کرنے کی باری آئی اس کو پریکٹیکلی دکھایا تو صرف 2 لوگ تھے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بھی جگہ دی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں جب مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا، ایک غار کے اندر اللہ کے نبی چھپ گئے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اتنے قریب آ گئے مشرکین کہ صحابی حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر وہ مشرکین اپنی نگاہیں نیچی کرتے تو ہم بھی پکڑے جاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکڑے جاتے، ہمیں وہ لوگ دیکھ لیتے، اتنے قریب تھے، غار میں ہے، اوپر یہ لوگ گھوم رہے ہیں، اگر نیچے دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے۔ وہ جو مکڑی والی کہانی بتائی جاتی ہے نا کہ مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ کوئی مستند اتھینٹک کی بات نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پائے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ نیچے بھی دیکھ لو۔ صحابی حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر نیچے دیکھ لیا، اپنے قدم پر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَحْزَنُوا کی تعبیر پیش کرتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جب تک ہم مومن ہیں اللہ مدد بھی کرے گا، اور جب تک اللہ کی مدد ہے ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، حزن و ملال پالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ قدم کے نیچے بھی نہ دیکھ سکے، جو سینکڑوں میل سے گھوڑے سے پیچھا کر کے 100 اونٹ انعام پانے کے چکر میں تھے وہ بھی نہ دیکھ سکے، اور اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تمہیں نہیں کرنا ہے، دل اپنا بڑا رکھنا، مضبوط رکھنا، ڈرنا نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ 2 خوبیاں اگر تمہارے اندر ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ آدمی سچ میں نہیں ڈرے گا جو کرائم نہیں کرتا ہے۔ کرمنل آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، اللہ کی قسم ڈرپوک ہوتا ہو، چاہے جتنا اپنے آپ کو بہادر بنا لے، لیکن کرمنل ڈرپوک ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کرائم نہ کرو، تم سچے رہو، ایماندار رہو، تم ڈرو گے نہیں، ڈر تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا، اور تم سربلند ہو جاؤ گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سربلند ہوگے اگر تم مومن رہو گے۔ آج مسلمانوں کو شکایت یہاں سے لے کر وہاں تک، نیشنل انٹرنیشنل ہر جگہ پہ کلمہ پڑھنے والوں کو شکایت ہے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ کوئی بائیکاٹ کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو کوس رہا ہے، کوئی اس کو کوس رہا ہے، کوئی اس کو الزام دے رہا ہے، کوئی اس کو الزام دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو ان کنتم مؤمنین، اپنے آپ کو دیکھو ایمان تمہارے اندر کتنا ہے، اگر ایمان والے ہو وانتم الاعلون، میرا وعدہ کہ تم ہی سربلند رہو گے۔
یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کی حالت کیسی ہے، اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ایمان ہمارے اندر کتنا ہے۔ رمضان ختم، نمازیں ختم، رمضان ختم، روزہ ختم، رمضان ختم، زکوٰۃ ختم، رمضان ختم، دین کو لپیٹ کر گھر کی کسی طاق میں رکھ دیا گیا۔ اب ایسے زندگی گزاری جا رہی ہے جیسے ایک مسلم اور نان مسلم دونوں لوگ گزارتے ہیں۔ اب حالت بدل چکی ہماری۔ ایمان ہے کہاں بھائی؟ ایمان تو دل میں ہونا چاہیے اور عمل سے دکھنا بھی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور یہ وہ آیت ہے سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے، آیت نمبر 8 اور 9۔ مفسرین کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی بشارت کی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے مسلمان کو خوش ہو جانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل کو مضبوط کرنا چاہیے، اسے فخر ہونا چاہیے کہ میں اسلام کا فالوور ہوں۔ کیا ہے آیت؟ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا چاہتی ہے کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے۔ اب جملہ غور کریے اللہ کا، دنیا چاہتی ہے اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے۔ اطفأ یطفئون، چراغ موم بتی جل رہی ہو، بجھانا تو کیسے بجھاتے؟ وہی لفظ ہے۔ دنیا چاہتی ہے پھونک کر اللہ کے نور کو، اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اور کس سے؟ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس چراغ کو جلانا چاہتا ہے۔ چاہت دونوں طرف ہے، دنیا بجھانا چاہتی ہے، اللہ جلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مکمل کرے گا، جلتا ہوا بھی رکھے گا، مزید اس کو روشن بھی کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بجھانے والوں کو گرچہ درد ہو۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے، منہ سے بھی کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے۔ کسی کو برباد کرنا ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی منہ سے بھی برباد کیا جا سکتا ہے۔ اشارہ دیا اللہ نے۔ ہاں، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ جس ہتھیار کو استعمال کیا جائے گا وہ پروپیگنڈا ہوگا، وہ جھوٹی باتیں ہوں گی، وہ افترا ہوگا۔ اس لیے منہ سے بجھانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے خلاف کتنی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اسلام مانوتا کے خلاف ہے، اسلام امن و شانتی کے خلاف ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام آزادی کے خلاف۔ یہ سب جھوٹ ہے، اور اسی جھوٹ کے ذریعے سے اسلام کو آج بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا نہیں بجھا سکتے۔ گویا اسلام، اللہ تعالیٰ فرمایا اسلام سورج ہے، اور اس سورج کو تھوک سے دنیا آج تک نہ بجھا پائی ہے، نہ بجھا سکے گی۔ اسلام ایک سورج ہے، تم اس کو تھوک سے بجھا سکتے ہو؟ تم اس کو پھونک کے بجھا سکتے ہو؟ نہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ عبداللہ عبد الرحمن، یہ محمد احمد، یہ مسلمان لوگ اللہ کے اس نور کو مکمل کریں گے، یہ نہیں کہا ہے۔ فرمایا میں کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں، اسلام ہمیشہ بلند تھا، اسلام ہمیشہ اچھا تھا، اسلام ہمیشہ سب سے اہم اور سب سے بہترین مذہب تھا، اور قیامت تک رہے گا۔ یہ مسلمان بگڑ سکتا ہے، اسلام نہیں بگڑ سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی اور دور ایسا آئے کہ مسلمان لوگ بگڑ جائیں، قرآن کی تعلیمات سے الگ ہو جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائیں، یا ایسے رہیں ہی نہ کہ اللہ ان کی مدد کرے، یا مدد کے مستحق ہو ہی نہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو بلند رکھے۔ اسلام نہیں جھکے گا۔ مسلمان پٹ سکتا ہے، مارا جائے گا اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے نبی کی سنتوں سے بغاوت کی وجہ سے، لیکن اسلام نہیں گرے گا۔ مسلمان دب سکتا ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں دب سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو خود بلند کرے گا، خود مکمل کرے گا، اور یہ کر بھی چکا اللہ۔ آپ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی ضرورت پڑی تو چھپ چھپا کے راستہ بدل کے جانا پڑا۔
غار میں چھپنا پڑا، لیکن چند سالوں کے بعد 8 سالوں کے بعد ایسی کایا پلٹی کہ اللہ کے نبی لاکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں راضی بھی ہو گیا۔ اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ مکمل ہوئے اس نور کو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور آج پھر کمزوری ہے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں کمزوری ہے۔ اتنا فیبریکیٹڈ معاملہ بنا دیا گیا، اتنا اس میں رنگ ملا دیا گیا ہے، اتنا ڈپلیکیٹ ملا دیا گیا ہے کہ اوریجنل تک پہنچتے پہنچتے آدمی کی عمر ڈھل جاتی ہے۔ اگر کوشش نہ کرے تو اوریجنل تک بھٹک بھی نہیں پاتا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا ہے۔ بڑی محنت کرنی پڑے گی صحیح اسلام تک پہنچنے کے لیے۔ دوسرے لوگ تو اس کے خلاف زبان چلا ہی رہے ہیں، اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس کے خلاف جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اپنے بھی ہیں جو بتحاشا جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اسلام کی اصلی شکل کو مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، خوشی اس سے کم کیا ہے آپ کو؟ فیوچر آپ کا ہے، فیوچر اسلام کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 16957 حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ضرور بضرور یہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج پہنچتا ہے، دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ۔ اللہ رب العالمین کسی بھی شہر کو اور کسی بھی دیہات کو نہیں چھوڑے گا مگر اللہ اپنا دین ضرور وہاں پر پہنچائے گا۔ پکے مکانات میں بھی اسلام داخل ہوگا، جھوپڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پہنچائے گا۔ یہ تو ہمارے نبی کا وعدہ ہے، دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے گا۔ یہ خوشخبری کی بات ہے، لیکن کرنا کیا ہوگا؟ بس 2 کام اللہ نے بتایا۔ میں نے بتایا کہ 2 مینٹلی کام کیا تھا کہ آپ کو اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرنا ہے، کمزور محسوس نہیں کرنا۔ اس کے لیے ہم نے کہا کہ ایک کام کرنا ہو گیا، کرائم سے دور، غیر قانونی کاموں سے دور۔ آپ کے دل سے ڈر نکل جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو نڈر رہو تو آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، آپ کو جرائم سے دور ہونا ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اسی سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے یہ کام کرو، جب یہ کر لو گے غم نہیں ہوگا، تو فرمایا غم بھی نہ کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 اہم کام ہیں، وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہاں پر ہدایت سے مراد علم نافع، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نفع بخش علم دے کر بھیجا تھا۔ اے دنیا والوں، اگر تم بھی سربلند رہنا چاہتے ہو، اللہ کے دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو اور اپنی بھلائی چاہتے ہو، تو علم نافع سے جڑ جاؤ۔ یعنی کہ جو قرآن کا علم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا علم ہے، صحابہ کرام کے منہج اور ان کی تربیت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نازل فرمایا، جو اللہ نے رسول کو چنا، صحابہ کرام کو چنا، ان سے لگ جاؤ، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہی علم نافع تمہیں دنیا میں سربلند کرے گا، تمہیں غالب کرے گا۔ وَدِينِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی نازل فرمایا ہے، عمل کا بھی حکم دیا ہے۔ مسلمانوں، ایک طرف تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، ساتھ میں تمہارے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف علم ہوگا، عمل نہیں کرو گے تو یہودیوں سے بدتر تمہاری حالت ہو جائے گی۔ صرف عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو نصرانیوں سے بدتر تمہاری حالت ہو جائے گی۔ مسلمان وہ ہے جو علم بھی حاصل کرے گا، وہ بھی قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کے منہج کا صحیح اور حقیقی منظر اس کے سامنے آئے گا، اسلام کی صحیح تصویر کو اپنائے گا اور عمل بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے سارے ادیان پہ اللہ اس کو غالب کر دے گا اور تم سربلند ہو جاؤ گے۔ میں نے ابھی تک ان دونوں آیتوں کے حوالے سے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو اللہ فرما رہا ہے تمہیں کرنی ہے۔
دو کا تعلق صرف تمہاری سوچ سے کچھ کرنا نہیں ہے. کیا ہے؟ دل مضبوط، غم نہیں کرنا ہے. تیسرا یہ علم حاصل کرنا ہے. کس چیز کا بھائی؟ علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا، حدیث پاک کا. ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ سے. آج ہم اور آپ یہی نہیں کرتے. قرآن کی بات کسی سے کرو، ہمیں آتا ہے. کچھ نہیں آتا، جھوٹ بول رہے ہو، بےمانی کر رہے ہو. آتا ہے، ایک آیت قاعدے سے نہیں سمجھ سکتے اور بڑا جوش جذبہ ہمیں آ رہا ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے ایسے چھوکرے زمانے میں ہیں نوجوان لڑکے، 4 آیتیں کیا سوشل میڈیا سے سیکھ لی، علماء اکرام سے بدزمانی، بدتمیزی. کچھ نہیں آتا. علم کیا ہے؟ سونگھا بھی نہیں ہے. 15 سال پڑھنے کے بعد بڑے بڑے علماء 20 سال زندگی لگانے کے بعد کہتے ہیں قرآن کا حق نہیں ادا کر پایا. ابن تیمیہ جیسی شخصیت کہتی ہے پوری زندگی جتنے دن زندہ رہے اس سے زیادہ انہوں نے پیجز لکھ ڈالے، اس کے باوجود کہتے اللہ کی قسم میں نے قرآن کا حق نہیں ادا کر پایا. اور یہ 4 آیت سیکھ لینے کے بعد یہ بحث کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ جان گئے. کچھ نہیں پتا تمہیں. علم سیکھو، پوری زندگی سیکھنا پڑے گا. کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہو گیا. نہیں، تم نے تو مدرسے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. تم تو استاد کے سامنے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ برداشت بھی نہیں کیا، ان کی ڈانٹ کو سنا بھی نہیں، ایک چھڑی مار بھی نہیں کھائی، اور تمہارا دعویٰ میں دین جانکار ہوں، مجھے مولویوں کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ اس زمانے میں اللہ کی قسم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے جو یہ کہیں مجھے مولوی کی ضرورت نہیں، مجھے عالم کی ضرورت نہیں، اور مجھے عالموں سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ کچھ بھی ہو جائے، اہل حدیث نہیں ہو سکتے. اہل حدیث ہمیشہ عالموں کی عزت کرتا ہے، علم کی قدر کرتا ہے، اور علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر ان کو فالو کرتا ہے. جو بھی کہے، جو بھی ہو، XYZ، کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی منصب پہ ہو، اگر آپ کو ایک بھی جملہ بولے ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑنا، ان سے دور ہو جانا. میں کہتا ہوں ان سے آپ دور ہو جاؤ. یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ پکا اہل حدیث نہیں ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے. اللہ فرما رہا ہے دین بلند ہوگا، تمہارا سر بلند ہوگا. پہلی شرط یہ ہے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. العلم ما قال اللہ وما قال الرسول. علم تو وہی ہے جو اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. آپ کو حدیث مل گئی، خود ہی محقق بن گئے، خود ہی اس کو سمجھنے لگے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. جاہل، ان پڑھ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی گرامر سے نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی قسم نہیں سمجھ سکتے، لوگوں نے اسے امام بنا دیا. اس دور کا ایک صحابہ کا گستاخ مرزا ہے، مرزا، وہ بڑے بڑے عالموں کو چیلنج کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی گرامر سے نہیں سمجھ سکتا ہو. کعبہ کے امام کی قرأت میں غلطی نکال رہا ہے. کعبہ کے امام تو چھوڑو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کٹگھرے میں کھڑا کر رہا ہے، وہ حضرت معاویہ کو کٹگھرے میں کھڑا کر صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. جاہل ہے نا، اس لیے علم سیکھنا ہوگا. اللہ نے شرط لگائی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ ہدا، یہ ہدایت علم سے آئے گی. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو سیکھو. اپنے آپ کو ہدایت پہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، علم سیکھنا پڑے گا. اور صحیح سے، صحیح سورسز سے. میں نے اس لیے شروع میں کہا اتنا ملاوٹ ہو چکی ہے کہ بھائی پھر بھی آپ کے یہاں جو دودھ بکتا ہے، دودھ پھر بھی اوریجنل ہے. کچھ اتنی ملاوٹ دین کے نام پہ ہو رہی ہے کہ اس دودھ بھی آپ کو اوریجنل لگے گا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں دودھ کتنا اوریجنل ہوتا ہے. وہ آپ کو کہہ کے بیچے جا رہا ہے 40 روپے میں لوگے تو اتنا ملے گا، 50 والا لوگے تو اتنا پانی ملے گا، 60 والا لوگے، یہ کہہ کے بیچا جا رہا پیسہ لے کے. اس سے زیادہ ملاوٹ دین میں لوگوں نے کر ڈالی ہے. اس لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی. یہاں پیسہ 60 لگاؤ گے تب بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پیور پورا مل رہا ہے، گارنٹی نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہا محنت کرو، بہت محنت کرو. علم حاصل کرنا ہے، صحیح چاہیے نا، صحیح تو صحیح کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. قرآن، حدیث اور اس کی صحیح ترجمانی آپ کو ملے. اللہ نے دوسری چیز کہی کہ عمل بھی کرنا ہوگا. دین حق
اور حقیقت میں مسلمان وہی ہے، حقیقت میں عالم وہی ہے جو عمل بھی کرتا ہو۔ اس لیے دین الحق اسے کہا گیا۔ حقیقی دین کیا ہے؟ علم کے ساتھ عمل۔ اگر عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس حقیقی دین نہیں، آپ کا ایمان حقیقی ایمان نہیں، آپ کا اسلام حقیقی اسلام نہیں، آپ کا چہرہ حقیقی چہرہ اسلام کا مسلمان کا نہیں ہے۔ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، اللہ فرما رہا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، میرا وعدہ ہے اس دین کو جو تم نے صحیح اوتھنٹک علماء کتابوں سے حاصل کیا ہے، عمل کیا ہے، میں غالب کروں گا سارے دین پہ، اس کو میں غالب کروں گا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ دیکھو خرافات کہاں کہاں سے، خواب سے دین چل رہا ہے، لوگوں کو قصے کہانیوں پہ چل رہا ہے، کسی کی منمانی تفسیرات سے چل رہا ہے، کسی کی پیشین گوئیوں بھوشواڑیوں سے چل رہا ہے، اسی سے دین چلایا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ پورے مسلک مذہب مسلک سب کچھ بنے ہوئے، جو صحیح دین ہے اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں، اس کو کوئی جاننے کو سیکھنے کو تیار نہیں۔ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، پیسہ خرچ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچی اور صاف ستھری اور صحیح چیز پانے کے لیے دنیا کے ہر شے میں، ہر معاملے میں محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ صحیح دین ایسے نہیں ملے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کو سربلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح دین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو اوریجنل اسلام تک پہنچنے کی، اس تک جانے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اے اللہ تو غیبی مدد فرما دے۔ پروردگار عالم ان نہتے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان معصوم بچوں کی چیخوں کی آہوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ بیوہ اور بے سہارا ماں اور بہنوں، اسلامی بہنوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اجڑتا ہوا شہر ہے اس کو تو امن والا بنا دے۔ اے اللہ وہاں کے لوگوں کو اجر جزیل عطا فرما، جو شہید کر دیے گئے اور ان کا خاتمہ توحید پہ ہوا ان کو جنت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔